نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے کی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر ذکر الہی دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 41ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا اے ایمان والےو اللہ دا ذکر کرو اور کثرت نہ ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے انسانوں نے حکم فرمایا کہ میرا ذکر کثرت نہ کرو، تو قرآن پاک ہی صاحب سنے رب نے فرمایا جو تسی نماز پڑھ ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ حضور سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے جو دا مقافل سو دا مقافل سانو مرشد ہی پڑھایا ہو۔ جب تک انسان خلاف ذکر سلطان لذکار دا کمال حاصل نہیں کرتا یہ روح قوت پرواز پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک اس ذکر اپنے پیر و مرشد کو حاصل نہیں کرتا جہاں ذکر اللہ سونے نے اپنے پیارے حبیب کو اسم اعظم دا ذکر دیتا، کلمہ طیب دا ذکر دیتا، اور وہ ذکر بے واسطہ پیران سلسلہ سچے مرشد کو پہنچیا ہویا، جب تک اپنے پیر و مرشد کو انسان اپنے اندر نوری جاگ نہیں لوندا، الف اللہ چمبے دی بوٹے نہیں لوندا، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں سے القاء نہیں کروندا، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی رحمانی محمدی نوری کنیکشن حاصل نہیں کرتا، یہ تعلق جڑا شیطانی نیٹ ورک نال نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی رحمانی محمدی نیٹ ورک نہ نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہونا، نہ ہی راہ مولا دا مسافر بن سکتا۔ یہی اللہ دی سنت ہے، کیونکہ اللہ دے پیارے حبیب دے رائیں ہی انسان کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضرہ شرف حاصل کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دل دی آنی دل دی آنکھاں دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، جس مقصد واسطے اللہ نے انسانوں نے پیدا کیتا، اور سارا پروگرام میں سارا رب نے قرآن پاک دسیا ہویا۔ یہ کوئی لکی چھپی گل نہیں، لیکن وہ واسطے قرآن و سنت دے روح کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس تو علاوہ ذکر کثیر حضرت میاں محمود بخش کھڑی شریف والے فرماندے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولوں اپنی جان لڑاون، دوئے جہان پلائے دل سے خبر نہ رہے حوالوں، تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ تے بزرگاں نے اسے واسطے ذکر دے طریقے دسے نے، اور ساڑے سلسلے سے ذکر دا طریقہ جڑا ایک تا زبانی ذکر کیتا جاندہ ہے، ایک ذکر دل دی ہر دی دھڑکنا ذکر قلبی جنوں کیا جاندہ وہ کردا ہے، ایک ذکر پاسن فاسا سا اندر جائے اللہ باہر نکلے ہو، ہر ویلے وضو بے وضو چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے ہر حال چ ذکر کرے تاکہ ذکرن کثیرہ دا پروگرام حاصل ہو۔ سیسوا قرآن پاک رب نے دسیا خفیہ ذکر کرو اللہ دا۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، شوق میری لے میں ہے شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، تجھ سے اگریبا میرا متی صبح و نشور، تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو۔ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جڑے بے ادب بدبخت انسان ہیں مسجدوں میں ڈانس کر کر کے کلا بازیاں لا لا کے ٹویسٹ کر کر کے دھمالاں پا پا کے بھنگڑے پا پا کے کلا بازیاں لا لا کے ذکر کرتے ہیں، مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، ذکر دے آداب کا خیال نہیں رکھتے، یہ سارے منافق لوگ ہیں، انہاں لوگوں تو بچو۔ ذکر سچا ہوئی ہے جڑا انسان دے، اور جڑا قلبی ذکر ہے یہ زیادہ مؤثر ہے، سینکڑے گنا زیادہ نفع دندا ہے، جیسا کہ قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ تو انسان نو چاہیے زیادہ تو زیادہ اللہ سن دا ذکر کرے،
لیکن اپنے پیر و مرشد نہ جڑ کے رہے اور والذین آمنوا اشد حبا للہ دی نعمت حاصل کرے. جیسا کہ سونے رب نے قرآن سے دسیا کہ ایمان والے تو ہے ہی جڑے رب سونے نا جنہوں نے عشق کرتے ہیں، اور عشق قبول پھر تاں ہی ہوندا کہ نبی پاک دی اتباع کیتی جاوے. جیسا کہ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا تسی اپنی سونی پیاری زبان جو لوگوں کو دس دے اگر تمہیں عشق مولا لب گیا ہے تو پھر میری اتباع کرو، یہ حببکم اللہ، پھر تمہیں انعام ملے گا. یہ ذکر اللہ دے ہاں قبول ہو جائے گا، اور یہ ذکر تواڈے اندر اس تمام نیگیٹو ظلماتی منفی ظلماتی بدبودار غلیظ ناپاک انرجیاں نو جلا دے گا، تواڈے اندر نورانی کر دے گا. جڑی ظلماتی دلدل تواڈے اندر بچی ہے بن چکی ہے جہی وجہ نال روح قوت پرواز نہیں پیدا کر دی، نوری لطائف جسم جو نکل کے باطن شر پرواز نہیں کر دے صرف اسی وجہ نال. لیکن یہ ذکر جڑا جب تم ذکر کرو گے اندر تے نور ذکر الہی جڑا ہر ظلماتی نہر نو جلا دے گا تے اندر نورانی ہو جائے گا تے روح قوت پرواز پیدا ہو جائے اور روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گی. جہدے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدم کا مقام. وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرو تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے. سونا رب فرماندا میں تھوڑی اشارہ کہ تم نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں دے کیوں نہیں میرا دیدار کر دے، کیونکہ میں تو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے. لیکن کچھ لوگ سونا رب قرآن دسدا اکثر لوگ جڑے ہوتا میرے دیدار دے ویسے ہی منکر ہے. یہ لوگ جڑے خسارے چ نے سونے رب نے قرآن دستا کہ انہاں لوگوں دے سارے اعمال ضائع اور میں بغیر حساب تو انہاں جہنم چڑھ دینا. اس واسطے کافر و منافق جتھے بھی قرآن چ لقا اللہ دا ذکر ہوندا انہوں وہ معنی بدل دندے نے. لقا دا معنی ہے دیدار، لقا اللہ اللہ دا دیدار. اللہ پاک دا پہلے ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، اپنے عرفان واسطے کیتا. پہلے حکم ہے کہ علمی استدلالی عرفان حاصل کرو، ظاہری علم نہ قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کر کے پھر حقیقی عرفان حاصل کرو. دل دیا اکھاں نال دل دے آئینے اللہ سونے دا دیدار کر کے وہ طریقہ سارا سونے رب نے قرآن چ دس دیتا ہے. تے سچا عاشق اس راہ دا اسے واسطے جدوں چلدا جویں کہ میاں محمد بخش فرماندے جے تو عاشق بنیا لوڑے تے پلہ پکڑ سجن دا جان منگے تے دے شتابی صرفہ کری نہ تن دا. قربان کر دے سب کچھ اپنے پیرو پیشوا تے دکھ انسانیت تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے تے ساری زندگی اللہ دی مہمانی چ گزار، پھر ہی تینوں کچھ لبے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. تیرے اس راہ تو منہ نہ موڑی، جدو جہد جاری رکھیں. میاں محمد بخش کڑی شریف والے فرماندے جے دل پر منہ لائے نہیں تو مکھ مول نہ موڑے تے ڈونگی ندی عشق دے اندر جیو جاما سب روڑے. تے جو بھی نعمت حاصل کر لئی تے میاں صاحب فرماندے جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں کدے نہیں مردے، شک ہوئے دیکھ لے جا قبراں دیوے بڑھ دے. یہ اللہ والے دے بازارات اسے واسطے آباد ہے. تے گمراہ 72 جہنمی پھرکیاں دے وڈیرے نے قبراں دے نشان بھی اللہ نے مٹاتے، لیکن سچے اللہ والے دی قبراں آباد ہے. اللہ والے دے بازارات جا کے دیکھ لو، پوری دنیا چ لوگ پھیلے ہوئے نے، کیونکہ یہی اللہ دے پسندیدہ لوگ ہیں. انہاں دے بارے سنے رب نے قرآن دسیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ سارے لوگوں تو الگ ہو گئے دن رات اللہ دی عبادت پر ریاضت کریے. جیسا کلندر لاہور اقبال فرمان دے اتار حرومی ہو راضی ہو غزالی ہو کشات نہیں آتا بیاہی سحر گاہی، کہ جنہوں کچھ لبیا راتاں تنہائیاں رو رو کے ریاض کو مجاہدے نال لبیا. تو قرآن چ بھی اللہ پاک نے دسیا خوب ریاض کو مجاہدہ کرو. جہاں ساری راج ریاض کو مجاہدہ کر دے اللہ پاک فرماندا پھر اپنی بارگاہ تک پہنچن دے راستے اسی انہوں دکھا دینے ہیں. اس واسطے سانو چاہیے خوب اللہ ذکر کریے اور ذکر اپنے مرشد کو حاصل کریے. پھر اس راج اپنے مرشد ہی زیر نگرانے خوب مسلم ریاض کو مجاہدات مراقبات اسبا کے قرب و ولایت کریے، تاکہ دل دی آنے دل دی آنکھاں دی مولا دی نعمت سے دنیا چ حاصل ہو جائے. تو سنے رب نے قرآن دسیا دنیا چنے پھر آخرت وچ بھی انے ہون گے.
من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، دنیا چنے پھر آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ اور قرآن دسیا کہ جڑا میرا دیدار چاہندا انہوں چاہیے صالح عمل کرے، فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اصلہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، صاحب تیری سونی پاک ذات ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساری خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، اپنے دائمی تعداد دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔